العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. قابل صدر احترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بڑا کرم اور مہربانی فرمائی کہ رب کائنات نے ہم کو آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں منتخب فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام پر. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے اندر جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے وہ تمام نبیوں کا نبی یعنی امام الانبیاء، وہ تمام امتیوں کا مسیح یعنی ان کی شفاعت کرنے والا. تمام امتیں اور دوسری جو امتیں ہیں، اس امت کا مقام ان تمام امتوں پر اعلیٰ اور افضل ہے. اسی طریقے سے تمام انبیاء پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ اور بڑھ کر ہے. میدان حشر ہوگا، سبھی لوگ جو ہے اپنے حساب و کتاب میں جو ہے مبتلا ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ سے جو ہے حساب و کتاب کے وقت جو ہے جھوٹ بول جائے گی. کہا کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نمبر آئے گا اور آپ کی امت سے حساب و کتاب ہوگا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کی گواہی یہ دے گی کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں پر، اپنی امتوں پر جو ہے وہ دین کی دعوت پہنچائی. ہم نے قرآن میں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول حدیث مبارکہ میں پڑھا، تو اس امت کی گواہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ حضرات سیرت مبارکہ میں سن چکے ہیں کہ اکیلے تلے تنہا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور کفار مکہ اور اس ماحول میں کہ جب انسانیت سسک رہی ہو، انسانیت کو کسی قوم، کسی رہبر کی تلاش ہو، انسانیت کو کسی اچھے رہبر اور اس کو راستہ دکھانے والے کی تلاش ہو، ایسے مقام پر قوم کھڑی ہوئی ہے. کسی کا کوئی احترام نہیں، انسانیت بالکل بے پردہ ہو چکی ہے اور یہاں تک بے حیائی کا یہ عالم ہے
کہ زنا کے تعلقات کو اپنے فخریہ انداز سے جو بیان کرنے والے ہیں، بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بیان کرنے والے ہیں، انسانیت کو زندہ ترگور کرنے والے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ ترگور کرنے والے ہیں، اور ایسا کہ ذرا ذرا سی باتوں پر برسوں جنگیں چلتی ہیں، ایک دوسرے کا قتل، حرام و حلال کی تمیز نہیں، ظلمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی اسی ماحول میں گزری ہے، اسی درندگی جیسے ماحول میں آپ کا بچپن بھی گزرا اور آپ کی جوانی بھی گزری۔ 40 سال کے عرصے میں جب مکے والوں نے، ان درندہ صفت انسانوں نے جب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ کمال ہے کہ آج تک ہم نے ایسا اس زمین پر کوئی انسان نہیں دیکھا، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے، ہر انسان کو عزت دیتے ہیں، اور ایسی عزت دیتے ہیں کہ کہنے کی زبان سے، منہ سے ضرورت نہیں، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے کر کے دکھایا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مکے میں ایک وہ بڑھیا جو رہتی تھی، جو مکے کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اس بہانے سے، اس وجہ سے کہ مکے کے اندر ایک ایسا جادوگر نبی آیا ہے کہ اگر اس سے جو کلام کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور وہ نبی جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، اس سے جو بھی ملاقات کرتا ہے وہ اس پر ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس بہانے سے مکے کو چھوڑ کر جانے لگی، مکے سے باہر چلی گئی، اپنی گٹری وٹری لے کر کے جو ہے چھوٹی موٹی باہر جا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی مزدور آئے گا اور میں اس کو اس گٹھری کو اٹھوا کر اپنے مقام پر پہنچوں گی اور میں اس کو اس کی مزدوری بھی دے دوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے، کہا کہ اماں کیسے بیٹھی ہو؟ کہا کہ کسی مزدور کی تلاش میں ہوں، میں مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں مزدوری کروں گا، میں آپ کا سامان وہاں تک لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیفہ کی گٹھری کو سر پہ اٹھایا اور اس کے ساتھ کھول لیے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، جو کسی کے کام آتا ہے تو وہ جس کے کام آیا ہے وہ اس کو ایسی نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بھر یاد رہے۔ جب وہ مقام پر پہنچی تو کہا کہ بیٹا میری ایک بات سن لے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سیدھا سادہ بچہ ہے، ایک کام کرنا، مکے کے اندر ایک محمد نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ یعنی آخری کلمات جو کہتا ہے نا آدمی کے، کوئی ایسی بات دل سے کہتا ہے، وہ بات، یہ باتیں انسان کی دل سے نکلتی ہیں کہ یہ میرے کام آیا ہے تو میں اس کو ایسی باتیں بتلاؤں اس کو زندگی بھر یاد رہے، زندگی بھر کام آئے، یہ ایسی راز کی بات بتلا دوں اس کے ہمیں جو نقصان دینے والی چیز سے یہ بچتا رہے اور نفع والی جو چیزیں ہیں وہ اس کو استعمال کرتا رہے۔ بہرحال بڑی پیار سے، محبت سے وہ ضعیفہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا مکے کے اندر ایک شخص ہے محمد نامی، اس کے قریب نہ جانا، وہ ایسا جادوگر ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مذہب کو ترک کر دیتا ہے، اس کے دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تو بھولا بالا ہے، اور کچھ جیب سے کچھ پیسے نکال کر، کچھ درہم نکال کر دینے لگی، لے بیٹا اس کو رکھ لے۔ کہا کہ اما جان مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اور آپ جہاں پر جانا چاہتی ہیں جاؤ۔ لیکن جب یہ نصیحت کر کے فارغ ہوئی، کہا کہ آپ جانتی ہو وہ شخص کون ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہو کہ اس سے بچ کے رہنا، محمد نامی وہ شخص ہے، تمہارا کیا نام ہے بیٹا؟ تم کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں وہی محمد ہوں جس سے تم بچنے کی مجھے دعوت دے رہی ہو۔
کہا کہ تو محمد ہے؟ کہا کہ ہاں میں ہی محمد۔ کہا کہ اگر تو محمد ہے تو پھر تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اس ضعیفہ نے کہا کہ اگر تو محمد ہے تو پھر تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایسا یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تم ایمان لے آؤ، نہیں، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنے اخلاق سے وہ کر کے دکھایا کہ آج تک دنیا اس شخصیت پر جو ہے قلم اٹھانے سے قاصر ہے، اس کی کمی کوتاہی بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن کچھ ناپاک فطرت لوگ انسان آج دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے اسلام کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس جس کو اللہ نے بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا کے انسان آپ کی ذات کو کتنا گرانا چاہیں، جس کو اللہ بلند کرے اس کو کوئی گرا سکتا ہے؟ کس نے بلند کیا ہے؟ دنیا والوں نے نہیں، اللہ نے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی، اے رسول، اے ہمارے حبیب، ہم نے تمہارے مقام کو، تمہارے درجات کو بلند کیا۔ جس کے مقام کو اللہ بلند کرے اس کو کون گرانے والا ہے؟ بہرحال وہی گریں گے جو گرانا چاہتے ہیں۔ وہ جو تاریخ رہی ہے، دنیا جانتی ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اسلام کو مٹانے کے لیے جس نے کوششیں کی ہیں، اللہ نے اس کا نام و نمود دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن حالات، دنیا کے حالات حاضرہ پر اگر آج غور کیا جائے، وہ لوگ جو تاریخ کے نام پر ایک لفظ نہیں جانتے، جو علم کے نام سے ایک لفظ نہیں جانتے، صرف اور صرف ان کی ذات میں، ان کی فطرت میں تعصب کے علاوہ کچھ بھی نہیں، انسانیت کا ان کے اندر نام نہیں ہے، وہ لوگ میرے آقا مدنی پر جو ہے تیغ اچھالتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا، کافی دنوں سے یہ بات چرچا میں ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنا عشق بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جو سب چیزیں حالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری وجہ سے، ہم سب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اس میں جھوٹ نہ ہوگا۔ ایک سوال میں اپنی قوم سے کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال بس۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلامی کمیونٹی میں، ہمارے مسلم محلوں میں ہم نے کتنی جگہ دی ہے آپ کے طریقے کو؟ بس ایک سوال، اور اس کا جواب بھی نہیں مانگتا میں۔ خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لو کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے گھر میں کتنی جگہ دی، کتنی اہمیت دی۔ یہ سوال واضح ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے دشمنان اسلام، دشمنان رسول اگر اس بات کو کہیں تو کہیں، ان کے کہنے پر ہمارے اوپر یا میرے آقا کی ذات پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور ہم ان کی بات کا کسی طرح بھی جواب دینا نہیں چاہتے، کیونکہ جواب اس کو دیا جاتا ہے جس کی بات میں کوئی تھوڑی بہت سچائی، کوئی وقت ہوتی ہے۔ جس کی بات میں کوئی سچائی نہ ہو، کچھ وقاتی نہ ہو، تو جواب دے کر اس کو اس کی بات کی اہمیت دینا ہوئی نا۔ جو آدمی جھوٹ بول رہا ہو، غلط کہہ رہا ہو، اور ہم اس کی جھوٹ بات کا جواب دیں تو اس کی بات کو وقت دینا ہو، اہمیت دینا ہو، تو ہمیں ایسے لوگوں کی بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا۔ لیکن ہمیں عشق رسول کا ایک تقاضا کیا ہے یہ بتائیے۔ ہم سب اللہ کے رسول کے عشق کے بہت بڑے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم سب عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ صرف زبان پر نام ہو اور معاملات میں، کردار میں ہمارے معاشرہ بالکل اس چیز سے خالی ہو، یا دین اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے کہ زبان پر ہمارے دین ہو اور اسلام ہو اور ہمارے معاملات، ہماری زندگیاں دین سے خالی ہو۔ ہم نہیں کہتے کسی کو بھی کس نے کیا کہا ہے، ہم تو اپنی قوم کو جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، میرے آقا مدنی کے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں،
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم دشمنان اسلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، بہت سوچ سمجھ کر اس وقت میں قدم اٹھانے کی بات ہے۔ قدم قدم پر دشمن کھڑا ہے، قدم قدم پر دشمن کھڑا ہے۔ لیکن ہمارا ایک ذہن ہے، میں کہہ دوں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، میرے ذہن میں میں علم کے بارے میں جانوں یا نہ جانوں، میں قرآن کے بارے میں جانوں یا نہ جانوں، حدیث کو جانوں یا نہ جانوں، میرا تعلق علماء کرام سے ہو یا نہ ہو، میرے ذہن میں ایک بات آئی تو بس وہی سچ ہے۔ یہی تو بات ہے، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے تو وہ سچ ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے۔ جب تک ان یتبعون الا الظن، دشمنان اسلام بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے گمان کے مطابق جو ہم عمل کر رہے ہیں یہی سچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، تمہارے یہ گمان، یہ بدگمانیاں، یہ ذہن سازی، یہ سب بیکار کی چیزیں، اس میں کوئی وزن داری نہیں، بلکہ دین اسلام قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، فقہ کا نام ہے۔ اگر میں نہیں جانتا تو مجھے اس کا حق ہے کہ میں علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر اپنے ان قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر عمل کرتا رہوں، لیکن اعتراض، ذرا سی باتوں پر اعتراض کرنا شروع کر دوں، اعتراض کا حق نہیں۔ اور آج ہماری قوم صرف پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے پیچھے ہے کہ میں دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ دین کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں کسی کے عیب جوئی کرتے ہوئے بغیر، کسی آنکھوں کو بند کر کر سیدھے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ اپنے اللہ کی طرف احکام پر عمل کرتے ہو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر دوسروں کے عیب تلاش کرنے شروع کر دیے تو اپنے بھول جاؤ گے، اور اگر عیب ہیں تو عیب تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن عیب کو بنا کر جو ہے پیش کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم سب اللہ کا نام لینے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی درجے میں محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اس عشق کو بڑھانا ہے، اس محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہم اپنے ہر معاملے کو، ہر فنکشن کو، اپنی زندگی کا ہر پہلو میں، ہر گوشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجمع عام میں ہو یا گھر کی تنہائی میں ہو، معاشرے میں ہو یا اپنے گھر کے اندر ہو، ہم ہر جگہ پر دنیا کچھ بھی کہے، ہر جگہ پر اللہ کے احکامات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورے مکمل طریقے پر 100% اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں گے انشاءاللہ بھائی۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ تمہارے رسول ایسے ہیں، تمہارے رسول ایسے ہیں، تمہارا اسلام یہ سکھاتا ہے، دنیا جانتی ہے سب کے بارے میں، مورخ جانتے ہیں، مورخ لکھ چکے ہیں، دنیا کے اندر عقل مند بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، سب بیوقوف نہیں ہیں، تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، رسول کیا ہے اور ان کا دھرم کیا ہے، لیکن ایک دشمنان اسلام کی طرف سے سازش کے تحت جو ایک مذہب پر جو ایک نشانہ بنا کر جو ہے ان کو جو ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے تاکہ حق مغلوب ہو جائے اور باطل غالب آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال قیامت بھی آنے والی ہے اور قیامت جو ہے برے لوگوں پر آئے گی، یاد رکھنا، اچھے لوگوں پر نہیں آئے گی۔ جب دنیا کے اندر معاملات، کردار اور دین ختم ہو جائے گا اور انسانیت نام کی چیز نہیں رہے گی تو قیامت آئے گی، برے لوگوں پر قیامت آئے گی۔ لیکن جب تک اللہ کا نام لینے والے دنیا کے اندر باقی رہیں گے، اللہ کو ماننے والے دنیا کے اندر باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے۔
تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. اپنائیں گے نوجوانوں؟ اور اگر تمام مسلمان، صرف مسلمان بتا رہا ہوں، مسلمان اپنے مذہب پر اگر اس وقت میں ایسے ماحول میں 5% بھی اگر عمل کرنے والے بن جائیں، دنیا کی تاریخ مورخ کہتا ہے، دنیا کا مورخ کہتا ہے کہ آج بھی شاید دنیا کا ماحول بدل جائے. 5% بتا رہا ہوں میں، 100% نہیں. دین پر عمل کرنے والے 1.5-2% کے قریب ہیں. روزمرہ کے نمازی 2% ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، جو 2% نمازی ہیں یا 3% نمازی مان لو، تو 3% نمازی مطلب یہ نہیں کہ 3% دیندار ہو گئے. غور کرنا میری بات پر. 3% نمازی ہیں، یہ مت مان لینا کہ 3% دیندار ہو گئے. ان 3% نمازیوں میں 1% دیندار بھی نہیں. 8 دن کے نمازی 5%، سال کے نمازی 7% یا 6%، اور باقی کہاں ہیں مسلمان؟ کہاں ہیں؟ بہرحال ان کی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنی ہے، دین کے مطابق، دین کے دائرے میں تربیت کرنی ہے. اور اپنے گھروں کو اللہ کے واسطے میں اپنی مائیں بہنوں سے ہاتھ جوڑ لگوں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کے ماحول کو اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول بنائیں، تربیت گاہ بنائیں، اس گھر کو جنت کا باغ بنائیں، تاکہ بچے اگر گھر کے اندر ہیں تو وہ سنتوں کے مذاکرے ہوتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے. یہ دنیاوی سیریل، فلمیں اور یہ ڈرامے جو ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر، مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، اس کا اثر سب سے زیادہ تمہاری زندگی پر نہیں، بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. جو بچہ ابھی 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے یا ماں کے پیٹ میں ہے، جب وہ سیریل یا غلط آدمیوں پر غلط نگاہ ڈالتی ہے تو اس کا اثر ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے، بچے پر پڑتا ہے. لہذا ایک بنیادی سطح پر جو ہے ہمیں اصلاح کرنا ہے اپنے بچوں کی. اور ہم جو بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں، غلط محفلوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں. یہ تو کرنا پڑے گا، ورنہ دیکھو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، بالکل ایسا دعویٰ کر رہے ہیں. یاد رکھنا، اگر میرا کوئی عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت مجھ سے ایمان سلب کر لیا تو کہاں جائیں گے؟ نماز کے دورے نہیں، یا ایک عمل پر جو ہے زندگی گزر گئی، اس بدعملی کو، اس فرض کو چھوڑتے چھوڑتے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. اگر اس بدعملی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سلب کر لیا تو کہاں جائیں گے؟ ذرا سوچو. اور ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے، ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے. ایک فرض، ایک سنت، ایک مستحب، ہم اڑے رہے، مستحب کو چھوڑتے رہے، سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتے رہے، اور زمانہ گزر گیا تو وہ کیا بن گیا؟ گناہ کبیرہ بن گیا. اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو سلب کر لیتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں. نماز کی پابندی کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر دسترخوان بچھائیں، سنت کے مطابق بچھائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں، بچوں کے ذہن دینی ذہن بنے، اسلامی ذہن بنے، تاکہ کل کو جو ہے وہ بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے سچا پکا عشق کرنے والے بن جائیں. اور دوسرا ایک اعلان یہ کرنا تھا بزرگوں دوستوں، ایک پرچہ ہے جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کی ہے اس کے خلاف ہم سب کو ایک ظاہری احتجاج کرنا ہے. تمام ائمہ کرام کل ایک جگہ جمع ہوئے، مشورہ ہوا کیا کرنا ہے. تو ہر مسجد سے جتنی بھی 30 تاریخ 31 مسجد ہیں، ہر مسجد سے جو ہے آج یہی بیان اور یہی موضوع ہوا ہے کہ احتجاجی بیان. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ ایک اس میں یہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا حکومت ہند دے. کیونکہ کسی کے مذہب میں بھی یہ نہیں لکھا کہ کسی کے مذہبی پیشوا کو برا بلا کہا جائے. کسی بھی مذہب میں
چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو مذہب ہو، اسلام مذہب ہو، کسی بھی مذہب میں دنیا کے یہ نہیں لکھا کہ تم کسی کے پیشوا کی توہین کرو، کسی کے پیشوا کی جو ہے تم گستاخی کرو، یہ نہیں لکھا ہے۔ تو لہذا یہ قانونی جو مجرم ہے وہ شخص، وہ قانونی مجرم ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہمیں کم سے کم ظاہری احتجاج کر کے جو ہے اپنی احتجاج کو درج کرانا ہے۔ تو میں اصل میں یا بدلے میں انشاءاللہ آپ حضرات سے دستخط لوں گا، ایک پرچے پر جو ہے آپ دستخط کر دینا، اور یہ جو ہے یہ پرنٹ جو ہے ایک مسجد کے لیٹر پیڈ پر جو ہے چھپ کر جو ہے وہ تمام مسجدوں سے جو ہے وہ تھانے میں جانا ہے یا ڈی ایم کے پاس جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا سا ایک حالات، رات کو لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے 10 بجے سے لے کر جو ہے اور صبح 5 بجے تک، تو اس کے اندر بہت خیال رکھیں۔ حکومت کا اعلان ہے، ٹھیک ہے، عمل کرنا ہے، بہت ہی خیال رکھیں 10 بجے کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ 10 بجے سے پہلے اپنے جو ہے تمام کاموں کو جو ہے نمٹا کر فارغ ہو کر جو ہے اپنے گھر پر آ جائیں، اور صفائی کا خصوصی خیال رکھیں۔ جب بھی آپ گھر جائیں تو ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور کسی غلط جگہ پر یا بیہودہ طریقے پر تھوک نہ تھوکیں، کیونکہ اسلام نہیں سکھاتا کسی کو تکلیف ہو۔ یہی تو اسلام ہے، کسی کو اپنی ذات سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے کسی بھی معاملے سے، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ کسی بھی انسان کو مسلمان مذہب اسلام کے ماننے والے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس کے کھانسنے کا انداز بھی ہو تو وہ ایسا ہو کہ کسی کو دوسرے کو جو ہے کراہیت نہ ہو۔ یہ جائے کہ تھوکنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اگر تھوکنا ہے، کہیں ہم راستے میں ہے، تھوکنا ہے وہ راستے میں ہے تو ایسی جگہ پر تھوکے کوئی دیکھے نہیں، اور جو وہ تھوک کسی کے پیروں میں نہ آئے، ورنہ ایک بیہودہ طریقے پر تھوک دیا، وہ راستے میں پڑ گیا، تو بہت سارے کی نگاہ پڑتی ہے تو ان کے جی خراب ہوتے ہیں۔ یہ مذہب نہیں سکھاتا، یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہم سب یہ ارادہ کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ کوئی بھی بیہودہ کام ہم نہیں کریں گے، طریقے سے کام کریں گے، کہیں تھوکیں گے نہیں۔ لہذا جو نوجوان پان کھاتے ہیں یا گٹکا کھاتے ہیں، وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ گٹکا یا پان کھا لیا اور جو ہے جگہ جگہ جو ہے تھوکتے پھر رہے، اور یہاں تک کہ کسی سے بات کرتے ہوئے، والد سے بات کرتے ہوئے، والدہ سے بات کرتے ہوئے تھوک دیا تو تم نے ان کی توہین کر دی، یا کسی سے اپنے سامنے والے جو بھی تمہارے سامنے موجود ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ تم سے بات کر رہا ہے، منہ میں گٹکا ہے، تم بات کر رہے ہو، اور جب منہ کے اندر پانی بھرا تم نے یوں تھوک دیا، کتنی بڑی توہین ہے انسانیت کی ہے۔ آپ کو گٹکا کھانا ہے، پان کھانا ہے، گھر کے اندر کھاؤ بیٹھ کر کے، اور پیک دان جو ہوتا ہے، تھوکنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ ساتھ رکھو۔ یہ راستے میں گٹکے کھاتے پھرنا، یہ تو اسلام کی تعلیم کے بہت ہی خلاف ہے۔ کتنا بیہودہ طریقہ ہے، کہیں بھی تھوک دیا۔ آپ سعودی عرب کے اندر تھوک نہیں سکتے کہیں بھی، کسی عرب نے دیکھ لیا تو آپ کے لیے 2 سال کی جو ہے سزا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن ایک اسلامی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر کام کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی محبت میں اپنے اس کام کو ایسے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، نیت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا لاک ڈاؤن کا خصوصی خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ مشورہ ہوا تھا کمیٹی کی طرف سے کہ اوپر جو ہے قرآن شریف ہوگا، دوسری منزل میں بھی ہوگا، لہذا وہ مشورہ جو ہے منقطع کر دیا گیا ہے، صرف مصلی پر قرآن شریف ہوگا۔ صحیح ہے بھائی، صرف مصلی پر قرآن شریف ہوگا، لہذا وقت کا خصوصی خیال رکھیں۔ جیسے کہ 10 بجے سے ہے تو تقریباً 9 بجے اس وقت نماز ہے، اور جب رمضان شروع ہوگا تو میرے خیال سے 5-10 منٹ اور کم کر دی جائیں گی، تو اسی حساب سے جو ہے اپنے ہر کام کو جو ہے ایک ٹائم کے ساتھ جو ہے نمٹائیں، تاکہ لاک ڈاؤن کے وقت سے پہلے ہم تراویح سے فارغ ہو جائیں۔ میں چندہ بھی کرنا تھا لیکن لہٰذا ٹائم بہت کم زیادہ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سلام کے بعد چندہ کر لینا۔